اب نظریہ پاکستان یہ تھا کہ نظریہ ایمان کے مطابق ہم یہاں زندگی بسر کریں۔ علامہ مرحوم بھی پاکستان بننے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، 1938 میں ان کا وصال ہو گیا، جنہوں نے نظریہ پاکستان دیا تھا۔ اب اس کی جس بندے کی قسمت میں تھی تکمیل، محمد علی جناح، وہ بھی پاکستان بننے کے بعد زیادہ عرصہ بقید حیات نہ رہے اور دنیا سے اٹھ گئے۔ اب جو لوگ پیچھے آئے وہ لوگ ایسے تھے کہ ان کے پاس نظریہ نہیں تھا، ان کی زندگیاں عیش و عشرت میں بسر ہوتی تھی اور ان کا نظریہ دنیاوی حیات میں اقتدار اور عیش و عشرت تھا۔ یہ بلا تفریق کہا جا سکتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا نام اس سے مستثنا نہیں ہے۔ جتنے بھی حکمران پاکستان میں ہوئے محمد علی جناح کے بعد سے لے کر آج تک، اب یہ عجیب بات بن گئی کہ بھئی نظریہ تو پاکستان ہے، نظریہ تو ایمان ہے، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ تو بڑا بن گیا تماشا، اور ہم اس طرف آ نہیں سکتے، تو کیا کریں؟ چنانچہ ہماری عدالتوں سے ایک نظریہ پاس کرایا گیا، نظریہ ضرورت۔ ایک نیا نظریہ آ گیا، پاکستانی عدالتوں نے ایک نیا نظریہ دے دیا، نظریہ ضرورت۔ عجیب لگتا ہے یہ کہ مغربی پاکستان یہاں ہو، یہاں سے 1000 میل دور ایک حصہ مشرقی پاکستان ہو، یہ دو حصے کیا مسلم اکثریت وہاں بھی تھی یہاں بھی تھی، تو یہ 1000 میل کی دوری میں لوگ ایک رنگ میں کیسے رنگ؟ ان میں کیا رشتہ داری تھی؟ ان کا رنگ ایک تھا، ان کی آپس میں شادیاں ہوتی تھیں، ان کا کھانا ایک تھا، ان کی زبان ایک تھی، ان کے قد ایک جیسے تھے، کچھ بھی ایک نہیں تھا، ان کا نظریہ ایک تھا۔ جب نظریے پہ زد پڑی اور نظریات بدل گئے اور نظریہ ضرورت آیا، تو مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہو گیا، ان کی اپنی ضرورتیں، ہماری اپنی ضرورتیں۔ جب نظریہ ضرورت آئے گا تو آپ متحد نہیں رہ سکیں گے کہ ہر ایک کی اپنی ضرورت ہے۔ پھر چنانچہ ہم گزشتہ تقریباً ربع صدی سے اس نظریہ ضرورت کی مار کھا رہے۔ جو بھی حکومت آتی ہے ایک نظریہ حکومت آ جاتا ہے، ضرورت آ جاتا ہے۔ اب وہ نظریہ ضرورت کیا ہے؟ کیا اس میں عام آدمی کو رائے دینے کا حق ہے؟ کیا اس میں میری اور آپ کی پسند پوچھی جائے گی؟ نہیں، نظریہ وہی ضرورت ہے جو حکمران سمجھتا ہے۔ جو بندہ اقتدار میں آ گیا، جو وہ ضروری سمجھتا ہے وہی نظریہ ضرورت ہے۔ اب ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا یہ ہونا چاہیے، دوسرے آئے انہوں نے کہا یہ ہونا چاہیے، تیسرے آئے انہوں نے کہا یہ ہونا چاہیے۔ جو جس کا جی چاہے وہ کرے، کیوں؟ قوت فیصلہ اس کے پاس ہے کہ ضرورت کیا ہے، یہ تعین حکمران کے پاس ہے۔ اب نے یہ حکومت آئی، انہوں نے کہا جی ضرورت ہے کہ یہ ذیلی نظام بنائے جائے، ذیلی نظام بن گیا۔ کسی سے پوچھا؟ آپ سے پوچھا؟ مجھ سے پوچھا؟ نہیں جی ضرورت ہے جی کہ وہ ٹیکس لگا دیا جائے، ضرورت ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھا دی جائے، ضرورت ہے کہ تیل کی قیمت بڑھا، ضرورت ہے کہ چینی کی بڑھا دی جائے، ضرورت ہے کہ ہر ایک پہ ایک اور ٹیکس لگا دیا جائے۔ یہ سارا کیا ہے؟ نظریہ ضرورت ہے۔ اب ہم دو نظریوں کے درمیان پھنسے ہوئے۔ ہمارا ایمان ہے نظریہ پاکستان، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ ایک ایسی سرزمین
ایک ایسا گھر جس میں ہماری جان محفوظ ہو، مال محفوظ ہو، آبرو محفوظ ہو، جس میں کوئی غیر مسلم بھی بستا ہو تو اس کی جان مال آبرو کو تحفظ حاصل ہو، جس میں ہر ایک کے ساتھ عدل ہو، انصاف ہو، ہر ظالم کو ظلم سے روکا جائے، ہر مظلوم کی دستگیری کی جائے۔ یہ کیا ہے؟ اسے آپ نظریہ ایمان کہیں، اسے آپ نظریہ پاکستان کہیں، چونکہ نظریہ پاکستان تعبیر ہے، تفسیر ہے نظریہ ایمان کی، اور یہ جملہ اس کو بتا دیتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن برا ہو اس نئے نظریے کا، خدا اسے نابود کرے، جو ہمارے سروں پہ مسلط ہو گیا، نظریہ ضرورت۔ اب جو بھی اقتدار میں آتا ہے اس کی پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اقتدار ہمیشہ میرے پاس رہے۔ نظریہ ضرورت کا سب سے جو بڑا اثر قوم پہ پڑا وہ یہ ہے کہ ہر صاحب اقتدار نے پہلی ضرورت تو یہ متعین کر لی کہ اقتدار ہمیشہ میرے پاس رہے۔ اب اس اقتدار کو پاس رکھنے کے لیے کس کی گردن ماری جائے، کس کی زبان کاٹی جائے، کس کی ٹانگ توڑی جائے، کس کو بھوک اور افلاس میں مبتلا کیا جائے، دوام اقتدار کے لیے حکمرانوں نے یہ سمجھا کہ ہر آدمی کو روٹی کے چکر میں مبتلا کر دو، انہیں حکومت کی فرصت ہی نہ، سوچنے کی فرصت ہی نہ دو۔